جو عمران خان صاحب نے اڈیالہ جیل سے ٹویٹ کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ عاصم منیر میں طاقت کی بہت بھوک ہے، اس لیے اس نے بدترین آمریت قائم کر رکھی ہے۔ مجھ سے معافی کا مطالبہ کرنے کے بجائے عاصم منیر مجھ سے معافی مانگنی چاہیے۔ 9 مئی اس نے کروائی جس نے CCTV فوٹیج چرائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کچھ اہم موضوعات کے اوپر بات ہوگی۔ کل عمران خان صاحب کی ملاقات ہوئی تھی اپنے وکلاء، ان کی بہنوں کے ساتھ اور پارٹی کے دیگر لوگوں کے ساتھ۔ یہ کافی مہینوں کے بعد یہ بہت اہم پیش رفت تھی، جس کے بعد ان کا ایک ٹویٹر کی صورت میں بیان جو ہے جیسے ایکس پہ جاری ہوتا ہے وہ جاری ہو گیا۔ اس کے اندر بہت سی اہم باتیں ہیں اور ساتھ ہی ساتھ کچھ اہم فیصلے بھی، مثلاً ضمنی انتخابات میں جانے نہ جانے کا فیصلہ جو ہے وہ سیاسی کمیٹی کو کہا کہ مشاورت کے طور پہ کیا جائے، اور عمران خان صاحب اپنے اس موقف پر قائم رہے کہ وہ ان انتخابات کے لیے بالکل بھی نہیں جانا چاہتے۔ لیکن سیاسی کمیٹی جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی، رات گئے وہ ملی، ان کا ایک اہم اجلاس ہوا اور اب اس کے جو اعلامیے ہیں وہ بھی شیئر ہو رہے ہیں۔ ان کی خبریں منظر عام پر آ چکی ہیں۔ جو اندر کی خبر ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی اب جو ہے وہ جو قائمہ کمیٹیوں کے اراکین کے طور پر معاملات ہیں، ان کے جو استعفے کے معاملے ہیں اس کے اوپر کچھ ڈیوائیڈڈ نظر آتی ہے۔ بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ کمیٹیوں کو نہ چھوڑا جائے، اور بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ عمران خان صاحب کا جو حکم ہے اس کے اوپر فی الفور جو ہے وہ عمل درآمد کیا جائے۔ یہ بھی اطلاع ہے کہ پاکستان تحریک انصاف یہ چاہتی ہے کہ جن جن کمیٹیوں کے سربراہان پاکستان تحریک انصاف کے اراکین ہیں، ان پارٹیوں، ان کمیٹیوں کو نہ چھوڑا جائے، یعنی اس کے جو چیئرمین ہیں وہ رہیں، جیسے کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی سب سے اہم کمیٹی ہے، اس کے چیئرمین جنید اکبر صاحب ہیں، اور جنید اکبر صاحب کو نے بھی اپنا استعفیٰ جو ہے وہ پیش کیا ہے۔ انہوں نے آج گفتگو بھی کی ہے اور اپنی گفتگو کے اندر ان کے بہت واضح لفظوں میں اپنی جو سیاسی کمیٹی ہے اور اپنی جو جماعت ہے اس کے اوپر بھی اعتراض نظر آ رہا ہے، اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ اگر اس سے کوئی فائدہ ہوتا ہے تو وہ تیار ہیں، مگر وہ اپنا استعفیٰ پیش کر چکے ہیں، اور اگر عمران خان صاحب کو فائدہ ہے تو پھر اس کے اوپر وہ اپنا استعفیٰ دینے کو تیار ہے۔ مگر جو اتنی اہم کمیٹی جہاں پہ آج بہت اہم معاملات جو تھے وہ زیر بحث آنے تھے، اس کی پوری تیاری تھی۔ آج توشہ خانہ کے حوالے سے جو ڈیٹیلز تھیں وہ پیش کی جانی تھی، اور وہ کی بھی گئی ہیں، جس کو کہ بعد میں نوید قمر صاحب نے چیئر کیا ہے، اور تحریک انصاف کے جو اراکین ہیں جس میں ثناء اللہ مستی کھیل بھی تھے اور جنید اکبر صاحب اور دیگر اراکین، وہ وہاں سے اٹھ کے چلے گئے، بلکہ کچھ آئے ہی نہیں، اور یہ کمیٹی جو ہے وہ پھر نوید قمر صاحب نے چیئر کی ہے۔ اس میں جو توشہ خانہ کے سابقہ سارے ریکارڈ ہیں وہ پیش کیے جانے تھے، جس پہ کہ اب آج ظاہر ہے کہ اس کے اوپر جو تفصیلات آئی ہیں اس کے مطابق سیکٹری جو آئے تھے انہوں نے معاملات کو اسی طرح سے پیش کیا جس طرح سے، یعنی ان کا یہ کہنا تھا کہ ریکارڈ موجود نہیں ہے۔ یہ ایک بہت بڑی کمیٹی ہے اور بہت ایک واچ ڈاگ کا کام دیتی ہے۔ یہ ایک پارلیمنٹ کے اور پورے جو پاکستان کے ادارے ہیں ان کے آڈٹ کے حوالے سے اس کا کردار بہت اہم ہے۔ یہ اپوزیشن کے پاس جاتی ہے۔ پچھلے کچھ عرصے سے، پچھلے کچھ دہائیوں، 18ویں ترمیم کے بعد یا 2008 کے بعد سے یہ جو کمیٹی ہے اس کو چیئر کرتے ہیں کوئی بھی جو اپوزیشن لیڈر ہوتا ہے وہ چیئر کرتا ہے، اور اگر اپوزیشن لیڈر نہیں ہے تو اپوزیشن کی پارٹیوں سے کسی کو اس میں چیئرمین لگایا جاتا ہے۔ تو اب جنید اکبر صاحب گو کہ وہ پارلیمانی لیڈر بھی نہیں اور نہ ہی وہ قائد حزب اختلاف ہیں قومی اسمبلی کے اندر، لیکن یہ کمیٹی ان کے سپرد عمران خان صاحب کے احکامات پر کی گئی تھی اور وہ بہت اچھا اس کو چلا رہے تھے، اور اس کا نقصان آج یہ ہوا کہ ایک بہت اہم کیس جو تھا یا معاملہ جو تھا وہ اب پاکستان تحریک انصاف اس کے اوپر پولیٹیکلی کھیل سکتی تھی، وہ اس کے اوپر، کیونکہ عمران خان صاحب پہ توشہ خانہ 2 کا بڑا ایک کہا جاتا ہے کہ ایک بڑا مضبوط کیس ہے، تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ ایک بڑا نقصان پاکستان تحریک انصاف نے خود کے لیے خود کر دیا ہے، اور اس کی وجہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ پارلیمانی سیاست پہ یقین نہیں رکھتے، یا وہ صرف اسی طرح کی پارلیمانی سیاست پہ یقین رکھتے ہیں جس میں کہ ان کا فائدہ ہو، یعنی اگر عمران خان صاحب کو پارلیمانی سیاست فائدہ دیتی ہے تو وہ اس کا حصہ بن جاتے ہیں، اگر ان کو جناب مشرف جو ہے وہ کوئی مراد دیتے ہیں یا ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو وہ ان کا حصہ بن جاتے ہیں۔ ان کو جو 2002 میں وہ وزیر اعظم بننا چاہتے تھے، مگر عمران خان صاحب کو پرویز مشرف صاحب نے بقول ان کو منتخب کروا دیا ایک سیٹ میں سے، اور پھر وہ وزیر اعظم نہیں بن سکتے تھے، ان کو نہیں بنایا گیا، لیکن انہوں نے تب تک عمران خان صاحب نے ریفرینڈم میں بھی جناب مشرف کا ساتھ دیا اور اس کے بعد بھی دیتے رہے، وہاں بات بگڑی جہاں وہ وزیر اعظم نہیں بن سکتے تھے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان تحریک
تحریک انصاف اور خاص کر کے عمران خان صاحب کے لیے پارلیمان، جمہوریت اور جو آزادی اظہار ہے یہ اس وقت تک درست ہے جب تک کہ ان کی فیور میں ہو، اور اس وقت بالکل غلط ہے جب ان کی فیور میں نہ ہو۔ ان کا نقطۂ نظر جمہوریت یہ ہے کہ ان کی بات مانی جائے، ان کا نقطۂ نظر فریڈم آف پریس یہ ہے کہ ان کا صرف موقف جو ہے وہ پیش کیا جائے، ان پہ تنقید نہ کی جائے۔ ان کا جو نقطۂ نظر ہے وہ یہ ہے کہ آئین جو ہے جب تک ان کو سرو کرتا رہے اس پہ وہ جنرل باجوہ کو تا حیات ایکسٹینشن دینے کو بھی تیار نظر آتے ہیں۔ اس کے اندر وہ جو ہے وہ دیگر معاملات کو بھی دیکھتے ہیں اسی نظر سے، اور اسٹیبلشمنٹ کے ہائبریڈ رجیم پر بھی فخر محسوس کرتے ہیں، اور لیکن جیسے ہی ان کو اقتدار سے ہٹایا جائے تو آف کورس وہ باقی سیاسی جماعتوں کی طرح نہیں ہیں، وہ پھر مستقل جو ہے وہ اس کے اوپر بات کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی نظام جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ جیسے کل انہوں نے اپنا جو ٹویٹ ہے اس کے اندر انہوں نے کافی اہم بات کی ہے، وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں۔ کوئکلی ایک بات اور بتا دوں کہ جوڈیشل کمیشن کے اندر بھی جو ہے وہ بیرسٹر گور علی ظفر صاحب جو ہے وہ اس کے ممبر ہیں، عمران خان صاحب نے وہاں سے بھی ان کو نکلنے کے لیے کہا ہے۔ تو ایک تو پارلیمان کی جو کمیٹیاں ہیں وہاں سے پاکستان تحریک انصاف جو جہاں پہ جو نکلنے کا فیصلہ کری ہے اس پہ بھی دیکھنا ہے کہ وہ چیئرمین رہتے ہیں، چیئرمینوں کو بھی کہا گیا ہے عمران خان صاحب کی جانب سے کہ وہ چھوڑ دیں، لیکن پارٹی ریزسٹ کرتی ہے یا نہیں، کیونکہ ایک ڈیوائیڈڈ اوپینین ہے۔ ضمنی انتخابات میں بھی تمام میں انہوں نے انکار کر دیا حصہ لینے کے، سوائے میاں اظہر کے، کیونکہ میاں اظہر جو ہیں وہ ان کا انتقال ہوا ہے، لہٰذا ان کی نشست کے اوپر انہوں نے کہا کہ انتخاب لڑا جائے۔ اب اس کے بہت سے پہلو ہیں کہ پنجاب کی اور لاہور کی نشست سے اگر وہ جیت جاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے ایک بہت بڑا بیانیہ ہوگا کہ لاہور جو ہے وہ اب بھی ان کے پاس ہے۔ اگر وہ ہار جائیں گے تو وہ کہیں گے کہ ہم نے تو اس کے اندر پارٹی کو کہہ دیا تھا اس لیے شمولیت نہیں ہے۔ تو میرا خیال ہے وہ اس معاملے کے اوپر وہ کافی کلیئرٹی کے ساتھ جو ہے وہ بات کر رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو جن لوگوں کو نااہل کیا گیا ان کی جگہوں پہ ہم ان کی نشستوں سے الیکشن نہیں لڑیں گے۔ تو ایک تو پارلیمانی سیاست سے پاکستان تحریک انصاف خود کو دور کر رہی ہے، دوسرا پارلیمانی کمیٹیوں سے خود کو نکال رہی ہے، یعنی جو ایک ان کے پاس ایک لیوریج تھا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہو یا دیگر کمیٹیاں ہو، وہاں سے بھی ان کے نکالنے کا وہ بھی اپنے آپ کو ختم کر رہے ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح سے انہوں نے پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیوں سے جو ہے وہ استعفے دیے تھے۔ تو یہ جو معاملہ ہے یہ کافی اہم ہے، اور اب عمران خان صاحب جو ہیں جوڈیشل کمیشن سے بھی بیرسٹر گوہر اور علی ظفر صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ وہ وہاں سے نکل لیں، اور اطلاع ہے کہ آج وہ کسی وقت بھی اس کے اوپر اس کا جو استعفیٰ ہے وہ پبلکلی پیش کر سکتے ہیں، امکان اس بات کا ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتا دوں کہ جو عمران خان صاحب نے اڈیالہ جیل سے ٹویٹ کیا ہے، مثلاً میں ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ وہ جس طرح کی زبان یا وہ استعمال کر رہے ہیں، جس طرح کی بات کر رہے ہیں، اس میں ان کا پہلا جملہ جو ہے جو ان کے بیانات پہ منحصر ہے، جو ایکس پہ پوسٹ، اس میں وہ کہتے ہیں کہ عاصم منیر میں طاقت کی بہت بھوک ہے، اس لیے اس نے بدترین آمریت قائم کر رکھی ہے، مجھ سے معافی کا مطالبہ کرنے کے بجائے عاصم منیر مجھ سے معافی مانگنی چاہیے، 9 مئی اس نے کروائی جس نے CCTV فوٹیج چرائی۔ اس وقت عاصم منیر 9 مئی عاصم منیر کی انشورنس پالیسی ہے۔ اب وہ تنقید کرتے ہیں، یہ ان کا حق بھی ہے، مگر جو فیکٹس ہیں ان کو بالکل بھی ڈسٹورشن ان کو نہیں کرنی چاہیے۔ ظاہر ہے وہ اس لیے بھی کرتے ہیں کہ پوری جو سوشل میڈیا وہ ان کے ہاتھ میں ہے، اور اس کی بنیاد کے اوپر وہ اپنا ایک نیریٹو بناتے ہیں جو کہ کامیاب بھی ہوتا ہے۔ تو جو 9 مئی کی فوٹیج چرانے کی بات ہے، 9 مئی کی فوٹیج کیسے چرائی، کس نے چرائی، ابھی تک اس کے اوپر نہ ادھر سے ثبوت ہے نہ اس کے ثبوت ہے، مگر جو اصل بات ہے وہ ٹی وی پہ دکھائی جا چکی ہے، جس میں ان کے اپنے اراکین اسمبلی جو ہیں وہ لوگوں کو اکسا رہے ہیں، وہ مختلف جگہوں پہ کھڑے ہیں، اور جو منظم منصوبہ نظر آتا ہے ہمیں جگہ جگہ پہ اٹیکس کرنے کا، یعنی میاں والی بیس ہو گئی، چکدرا کور کمانڈر ہاؤس، GHQ راولپنڈی، دیگر بہت ساری جو آرمی کی انسٹالیشنز ہیں ان کے حوالے سے وہ ایک کھلا سچ ہے، اور اس پہ ان کے اراکین بھی نظر آتے ہیں، ان کے آڈیو ٹیپس بھی موجود ہیں، ویڈیوز بھی ہیں۔ ہاں البتہ ظاہر ہے اس کو اب عدالت کے اندر کیسے پیش کرنا ہے، کیسے اس کو ثابت کرنا ہے، یہ ایک پروسیکیوشن کے لیے بہت اہم چیلنج ہوگا، یہ ایک معاملہ ہے۔ لیکن عاصم منیر صاحب کو جو ہے ایک تو انہوں نے معافی کا جواب دیا ہے، اور دوسرا یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ملک میں ہائبرڈ سسٹم نہیں، عاصم منیر کی ڈکٹیٹرشپ ہے۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں فسطائیت کی تمام حدیں پار ہو گئی ہیں، ان کے بھانجوں کو جو ہے وہ گرفتار کیا گیا ہے۔ یہ سوال اپنی جگہ
جگہ بہت اہم ہے کہ ان کے دونوں بھانجوں کو 2.25 سال کے بعد کیوں جو ہے وہ گرفتار کیا گیا ہے. کہا یہ گیا ہے کہ وہ ملک سے باہر تھے، وہ جیسے آئے ہیں تو ان کو گرفتار کیا گیا ہے، اور علیمہ خان صاحبہ جو ہے وہ مستقل اس بارے میں بات کرتی رہی ہیں، ٹارگٹ کرتی رہی ہیں آرمی چیف کو بھی اور دیگر لوگوں کو بھی. ان کے اوپر بھی مقدمات ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ کسی وقت پہ ان کے مقدمات جو ہیں ان کے اوپر بھی ان کی گرفتاری کے امکانات بھی موجود ہیں، اور ظاہر ہے جب آپ کے اوپر وارنٹ ہوتے ہیں تو گرفتاری بھی ہو سکتی ہے. پھر انہوں نے اپنے بیگم کے بارے میں کہا ہے کہ بشریٰ بیگم کو قید تنہائی میں رکھا گیا ہے، اور ایسا سلوک عورتوں کے ساتھ پہلی بار تاریخ میں ہوا ہے. یاد رہے کہ کل جن لوگوں نے ملاقات کی انہوں نے یہ بتایا کہ عمران خان صاحب اور بشریٰ بی بی جو ہیں وہ مکمل صحت یاب ہیں، اور ان کی وہ بالکل خیریت سے ہیں. اس حوالے سے کل جتنے لوگوں نے بات کی ہے انہوں نے تصدیق کی ہے اس معاملے کے اوپر. لیکن بہرحال عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ بشریٰ بیگم پر دباؤ ڈالا گیا، مجھ سے علیحدگی اختیار کر لیں. فیصل وافدہ کو وہ کہہ رہے ہیں کہ فیصل وافدہ کی وجہ سے یہ دباؤ ان کے اوپر ڈالا گیا کہ وہ ان پر علیحدگی ہوئی، لیکن وہ ساتھ کھڑی رہی. اور پھر عاصم منیر کو ڈی جی آئی ایس آئی کے عہدے سے ہٹایا تو زلفی بخاری کے ذریعے سے انہوں نے ملنے کی کوشش کی، بشریٰ بیگم نے ٹھکرا دیا. یہ پرانی کہانی جو کہ وہ بات کرتے ہیں اور وہ اتنی دفعہ ریپیٹ کرتے ہیں، یہ ان کا بائی دا وے ان کا ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ وہ بار بار ایک بات کرتے ہیں اور اتنا کہتے ہیں کہ وہ لوگوں کے ذہنوں میں ازبر ہو جاتی ہے، اور ان کے خاص کر کے جو چاننے والے، ماننے والے، ان کو جو فالو کرنے والے ہیں ان کو یہ بات جو ہے وہ ازبر ہو سکتی ہے. انہوں نے ایک اور بہت انکشاف کیا ہے کہ انہیں قید تنہائی میں بشریٰ بیگم کو رکھا گیا ہے، ان کو خراب حالات میں کرنٹ لگ چکا ہے، زخم آ چکے ہیں، ان کو استعمال کے لیے گندا پانی دیا جاتا ہے، اور ہر طرح کا ظلم جو ہے وہ موجود ہے، کیا جا رہا ہے. پھر عدلیہ کی بات کی ہے، میڈیا کی بات کی ہے، بہت ساری اور باتیں انہوں نے اپنے اس معاملے کے اوپر کی ہے. کرپشن اور منی لانڈرنگ کے ثبوت مجھے خود آئی ایس آئی دیتی رہی ہے، جن لوگوں کے یعنی وہ آئی ایس آئی درست تھی جو کہ موجودہ حکومت یا پیپلز پارٹی نون لیگ کے ثبوت ان کو پیش کرتی رہی ہے، اور وہ آئی ایس آئی غلط تھی جو کہ ان کے خاندان یا ان کے بارے میں اور ان کی پارٹی کے بارے میں ان کو بتاتی رہی ہے. یہ اب عمران خان صاحب کا جو موقف ہے یہ سامنے آیا ہے. پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر بھی انہوں نے بات کی ہے، اور اس کے اوپر بھی پھر بہت اہم جو پہلو ہے اس کا وہ یہ ہے کہ علی امین گنڈاپور صاحب کے اوپر انہوں نے کچھ تنقید کی. اور کل سے اگر آپ نے دیکھا ہو تو پاکستان تحریک انصاف کے بہت سے اکاؤنٹس ان کے خلاف ایک باقاعدہ منظم مہم بھی چلا رہے ہیں. مثلا وہ کہتے ہیں کہ علی امین گنڈاپور کو سپریم کورٹ جا کر مجھ سے ملاقات کی اجازت مانگنی چاہیے. اس سے پہلے بجٹ پر بھی وہ مجھ سے مشاورت اور ملاقات نہیں کی. انہوں نے علی امین کو آ کر مجھے صوبے کی گورننس، امن و امان اور دیگر اہم امور پر بریفنگ دینی ہے، جس کے لیے سپریم کورٹ سمیت ہر فورم پر بھرپور کوشش کرنی ہے. میں دوبارہ تاکید کرتا ہوں کہ پختونخوا جو ہے وہ اپنے ملٹری آپریشنز کو، ڈرونز کو بند کرے، حملوں کے خلاف پورا سٹینڈ لے. خیبر پختونخوا اور قبائلی علاقوں میں ہمارے دور میں امن آ چکا تھا. میں ان کے اوپر اس پہ بات کرتی ہوں کہ یہ اس کے بارے میں کیا ان کا کہنا ہے. ہمارے دور میں کوئی ڈرون حملہ نہیں ہوا تھا، حالات جان بوجھ کر خراب کیے جا رہے ہیں واحد مینڈیٹ والی پارٹی کو کمزور کیا جا سکے. اب یہ بہت اہم ہے. ایک تو علی امین گنڈاپور کو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپریشن بند کراؤ، ڈرون حملے نہیں ہونے چاہیے، ہمارے دور میں امن ہے. علی امین گنڈاپور اور پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ عوامی مینڈیٹ والی پارٹی کو حالات خراب کر کے کمزور کیا جا سکے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ عمران خان صاحب طالبان کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں لڑنا چاہتے ہیں، کیونکہ طالبان ان کی حکومت اور ان کی پارٹی کی جو پاپولیرٹی ہے، کیا طالبان اس کی ضمانت بن چکے ہیں؟ کیونکہ طالبان ہر اس سیاسی جماعت کے خلاف ہے. میرا ایک سوال ہے، ہر اس سیاسی جماعت کے خلاف ہے جو وہاں پہ پاکستان کی آئین کی اور پاکستان سے جڑے رہنے کی بات کر رہی ہے اس وقت، اور پاکستان میں امن و امان کی بات کر رہی ہے. پی ٹی آئی بھی کر رہی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہی پی ٹی آئی نہیں کرتی، مگر عمران خان صاحب بار بار جب یہ بات کرتے ہیں کہ امن و امان خراب کیا جائے تو یہ بالکل وہی بات ہے جو کہ شہباز شریف صاحب نے کبھی پنجاب میں کی تھی کہ آپ ہم پہ کیوں حملہ کر رہے ہیں، ہم تو یہ آپ کو یاد ہوگا وہ اسٹیٹمنٹ جو ہے. تو عمران خان صاحب کیا یہ بات کر رہے ہیں؟ یہ بہت اہم ہے اس کے اوپر جاننا، اور یہ سوال بھی ہے جس کے اوپر ہم جواب لینا چاہتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ ملٹری آپریشن اور ڈرونز بند کیے جائیں، اور ہمارے دور میں امن تھا. آپ کے دور میں امن اس لیے تھا کیونکہ آپ نے 40,000 دہشت گرد پاکستان لے کے آپ آئے تھے. اس طرح سے ٹی ٹی پی جو تھی وہ اوبلائج ہوئی تھی. یہ لائک اٹ اور ناٹ، یہ ایک فیکٹ ہے. وہ اوبلائج ہوئی تھی، وہ آپ کے ساتھ جڑ گئی تھی، اور پھر وہی نیریٹو جو کہ ان کا تھا وہ نیریٹو انفارچونیٹلی پاکستان تحریک انصاف کی صفوں میں بھی آیا. مگر آپ دیکھیے کہ اس وقت جب یہ سب معاملہ ہو رہا تھا،
اور تحریک انصاف کے اوپر تنقید بھی ہو رہی تھی. ہمارے پروگرامز بھی آن دا ریکارڈ ہیں کہ 40,000 لوگوں کو کیوں لایا گیا ہے. اور چائے کا کپ جو تھا جنرل فیض وہاں پی رہے تھے افغانستان میں, تو اس وقت جو تھے وہ عمران خان صاحب اس بات کے اوپر جو ہے وہ خوشیاں منا رہے تھے کہ طالبان وہاں پہ آ گئے ہیں اور ہمیں اپنے لوگوں کو واپس لانا ہے اور ہمیں ان لوگوں کو یہاں پہ بسانا ہے. یہ امن اسی کے اس میں تھا جب آپ نے ان کو یہاں پہ لایا تھا. اب وہاں پہ امن نہیں ہے کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان کے اندر جو ہے پاکستان کی باؤنڈریز کی حفاظت ہو. کل بھی آپ دیکھیے کہ ایک کیپٹن شہید جو تھے ان کی میں دیکھ رہی تھی تصویر کے 30 تاریخ کو ان کی بارات تھی. ان کی بارات پہ ان کا جنازہ جو ہے وہ پہنچا ہے. کیسے اس نیریٹو کو کھڑا کیا جا سکتا ہے کہ آپ ان لوگوں کے خلاف کوئی کارروائی نہ کریں, آپ ان لوگوں کے خلاف کوئی بات ہی نہ کریں جو کہ پاکستان کے دشمن ہیں, پاکستان کے عوام کے دشمن ہیں, پاکستان کے امن کے دشمن ہیں, پاکستان کی ترقی کے دشمن ہیں, پاکستان کے اندر جو ایک ہمارے ہاں پاکستان کا جو ایک جو ہمارے نوجوانوں کو مارتے ہیں, ہمارے جوانوں کو مارتے ہیں, ہمارے فوجی اہلکاروں کو مارتے ہیں, ہماری تنصیبات پہ حملہ کرتے ہیں, ہمارے بچوں کو مارتے ہیں, ہمارے فوجی جو اہلکار ہیں ان کے سروں کے ساتھ جو ہے وہ فٹ بال کھیلتے ہیں, ان کے لیے آپ نرم ہیں, ان کے لیے جو ہے وہ دل کے اندر جذبات ہیں. اور پاکستان کے جو سیاستدان ہیں ان کے لیے آپ ان سے بات ہی نہیں کرنا چاہتے, ان کے ساتھ آپ بیٹھنا نہیں چاہتے, ان کو آپ چور ڈاکو کہتے ہیں اور کہتے ہیں اس کو ایک طرح سے دیکھا جائے تو آپ اس کے مخالف ہیں. تو یہ ایک کلیئرٹی کے ساتھ جو ہے وہ چیزیں لوگوں کے سامنے ہیں کہ یہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے, اور یہی وہ سوالات ہیں جو کہ جنم لیتے ہیں, اور یہ سوالات جو ہے وہ پوچھے جاتے ہیں, اور یہ سوالات پاکستان کے خیبر پختونخوا کے عوام بھی پوچھ رہے ہیں. اب جب کہ وہاں پہ کڑی مشکل آئی ہے, معاملات ادھر خراب ہوئے ہیں, وہ فلڈز کی صورت میں ہو یا امن و امان کی صورت میں ہو, یہ کس سے پوچھا جائے گا؟ انہی سے پوچھا جائے گا, بالکل اسی طرح سے جس طرح سے سندھ میں پیپلز پارٹی سے پوچھا جائے گا, جس طرح سے پنجاب کے اندر PMLN سے پوچھا جائے گا, اور بیچ میں بزدار صاحب سے پوچھا جائے گا جو انہوں نے حکمرانی کی, جو حکمران ہیں. اور اسی کے اوپر جو ہے وہ یہ بھی میں چلتے چلتے کہہ دوں کہ اب پنجاب کے اندر اتنے فلڈز ہیں, اور پہلی بار 1949 کے بعد سیالکوٹ تقریباً ڈوبا ہوا ہے. اس وقت پورا جو علاقہ ہے سیالکوٹ اور بارڈر کا ظفروال, نارووال, یہ سب کے سب پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں. یہ وقت عوام کے ساتھ کھڑے ہونے کا ہے. سیاسی حکومتوں کو پاکستان کے ساتھ عوام کے ساتھ کھڑا ہونا پڑتا ہے, مشکل میں کھڑا ہونا پڑتا ہے, تب لوگ آپ کو جو ہے وہ یاد رکھتے ہیں. تو یہ جو ہے یہ بیانیہ وہ ہو یا یہ ہو, میرا خیال ہے کہ سچ کو سچ کہنا چاہیے, اور جھوٹ جو ہے وہ اس کے اوپر بالکل بات کرنی چاہیے, فیکٹس کے ساتھ بات کرنی چاہیے. یہی کچھ گزارشات تھیں جو کہ آپ کے سامنے رکھنی تھی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.